اردو کا ہو جانا احادیث سے ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے اس سے منع کی ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہوتی ہیں۔ بندہ کیا کر رہا ہے، بندے کے کرنے سے پہلے بھی اللہ کے علم میں ہے، بندہ اس وقت بھی اللہ جانتا ہے، بعد میں بھی اللہ کے پاس علم ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، منع کیا۔ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو، اللہ نے منع کیے، لیکن جو کچھ کرتا ہے اللہ کے علم میں ہے، اور یہ ہو جاتا ہے اگرچہ ناجائز ہے اور کفر ہے۔ یہ ہر سال ہی سوال آتا ہے، لیکن چونکہ اہم ہے اس لیے دوبارہ پوچھتا ہوں کہ ایک ہی مجلس میں 3 بار طلاق بول دینا، یہ ایک ہوگی یا 3؟ کچھ اہل حدیث کہتے ہیں ایک ہوگی، کچھ کہتے ہیں 3 ہوگی۔ 3 کون کہتا ہے؟ تو میرے علم میں نہیں۔ جب جی دیکھیں وہ اب تو سمجھتا جو کر بیٹھو بھی لاتا جو ہے وہ اب تو سمجھدار جو کر بیٹھو باقی نہیں بھی اور سمجھ میں تو کیا کوئی آگت ہے تیرا نام کیوں کی دلی۔ گزارش یہ ہے کہ ایک مجلس کے اندر جب کوئی بندہ 3 مرتبہ طلاق دیتا ہے تو ایک ہی حکم ہے، صراحت کے ساتھ ثابت ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مکمل زندگی میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 نہیں بلکہ ایک ہی کہا جاتا تھا۔ حدیث میں آتی ہے، صحیح مسلم میں آتی ہے، اور وہ حدیث جو رکانہ والی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر آپ غور کریں، آپ کیا سمجھیں گے؟ جو کہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، پریشان تھا، کیا ہو گیا؟ طلقت امراتی ثلاثا، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا افی مجلس واحد، یہ تینوں طلاقیں ایک مجلس میں دی تھی؟ قال نعم، جی ہاں۔ فرمایا راجعھا ان شئتا، رجوع کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ فراجعھا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے رجوع کر لیا تھا۔ اگر 3 ہو گئی، اللہ کے نبی نے رجوع کیا، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی نے خود رجوع کروایا، صراحت کے ساتھ، قولاً ثابت ہے، نبی کے سامنے ثابت ہے۔ لہذا اگر کوئی کہتا ہے اس کا اپنا موقف ہے، ہم اس بندے کا اہل علم ہے، اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے غلطی سے مبرہ ذات اللہ کی مخلوق میں محمد رسول اللہ، اور یہی تو اہل حدیث کا تمہ امتیاز ہے کہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، سب کو واجب الاحترام سمجھتے ہیں، لیکن واجب الاتباع صرف محمد رسول اللہ۔ لہذا کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس مسئلے میں موصوف سے غلطی ہو گئی ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ وہ جماعت کے ایک جید عالم دین تھے، لیکن اس موقع میں میں سمجھتا ہوں ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ واضح حدیث میں آ گیا ہے ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی حکم ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت، جن شیخ صاحب کے بارے میں پیچھے سے بعض بھائیوں نے ذکر کیا ہے، زندگی بھر کبھی انہوں نے 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، کبھی فتویٰ نہیں دیا، قائل تھے اس بات میں، لیکن کبھی فتویٰ نہیں دیا تھا۔ اور میری بذات خود ان سے بات ہوئی تھی کہ آپ اس کا پھر فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کہ تمام اہل حدیث علماء کا اس پر اجماع ہے، اور ہمارے نزدیک کتاب و سنت کے بعد اجماع بھی ایک حجت ہے، دلیل ہے ہمارے اہل علم کی اور ہمارے اہل حدیث کی۔ اس لیے جو ان کا موقف تھا وہ بھی جو شیخ صاحب نے حدیث بیان کی ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ سند کی وجہ سے، لیکن اسی روایت کو فتح الباری میں امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ هذا الحدیث نص فی هذه المسألة لا يقبل أي تأویل۔ یہ حدیث جو قانا کی جو شیخ صاحب نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، مصعب احمد اور موسیٰ ابو یعلا کی، یہ نص ہے۔ کوئی حدیث نص کب بن سکتی ہے؟ جب وہ صحت کے اعتبار سے، اسناد کے اعتبار سے اپنے مدارج کو پوری کر چکی ہوگی تو تب وہ نص بنے گی نا۔ تو شیخ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کو نص قرار دیا۔ جو اسنادی ان کی شبہات تھے، یہ اس لفظ نص کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ الحمدللہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے حوالے سے ہی کیا جاتا ہے۔ جب وہ پہلے اس کو نص قرار دے چکے ہیں تو اس کو کچھ شبہات بھی ختم ہو۔ بارک اللہ۔ سگریٹ اور نسوار پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ سگریٹ اور نسوار سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا باقی؟ اس سگریٹ کو اور نسوار کو ہی توڑ دینا چاہیے، بس جب یہ ٹوٹ جائے گی چیزیں برباد ہو جائے گی تو یہ معاملہ آئے ہی گئے۔
शेख भट्टी साहब, अजाब कब्र के मुताल्लिक कुरान की कोई आयत तो बताओ। बात यह है कि पहली बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं, सबसे पहले हम उनसे पूछेंगे कि कब्र के वो लोग कैल हैं कि नहीं, और कब्र किसको कहते हैं। असल उनका जो मसला है वो ये है कि ये जो दुनिया में ज़मीन पर जो हम कब्र बनाते हैं वो इसको नहीं मानते। वो कहते आलम बरज़ख है, अलग एक माहौल है, और वहाँ पता नहीं वो कब्र कौन बनाता है, खोदता कौन है, ये मैयत को वहाँ कौन ले जाता है, आज तक हमें पता। अकल नहीं मानती ना माने। जब आ गई है कबूर का जिक्र आ गई है, कबूर का जिक्र आ गई है, अल्हाक मुत्तकाब हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर, हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर, कब्रों का जिक्र आ गया, कब्रों का जिक्र आ गया है, और फिरौन का जिक्र आ गया। फिरौन के ऊपर अज़ाब पेश किया जाता है, अज़ाब पेश किया जाता है। ये पेश किया जाता है तो किस में पेश किया जाता है? लिहाजा इन नसूस से साबित हो गया कि कब्र पर हक है, कब्र का अज़ाब भी पर हक है। लिहाजा अकल दलील नहीं है, अकल नहीं मानती तो ना माने, नसूस से वाज़ेह हो गया। शेख सवाल है, जानवर का एक्सीडेंट हुआ और उसका कुछ हिस्सा जिस्म से अलग हो गया, बाद में जानवर को ज़िबा कर दिया गया, क्या अलग होने वाला हिस्सा हलाल है कि नहीं है? किसी जिंदा चीज का कुछ हिस्सा उसकी जिंदगी में अलग कर लिया जाए तो वो मैयत है, मुर्दार है, वो हराम है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हराम है। अगर बच्चा माँ के पेट में फोत हो जाए तो क्या उस बच्चे का जनाजा पढ़ा जाएगा? देखिए अगर उसमें रूह आ गई है, अगर रूह आ गई है उसकी नमाज जनाजा है। ये कहना कि वो तो मुर्दा पैदा हुआ, तो जनाजा भी मुर्दे का होता, जिंदा का नहीं होता। एक सवाल है, जो लोग अपनी बहन या बेटी के हकूक नहीं देते लेकिन उनको खुश करने के लिए ज़कात दे देते हैं, क्या ये जायज़ है? नहीं, ज़कात हर साल देते रहें, उससे मसला हल नहीं होगा। जो उनके हुकूक हैं पहले वो अदा करें। दायमी मरीज के रोज़े का क्या हुक्म है, उसके फिदिये के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई फरमाएं। देखें, जो शख्स दैनी मरीज है और मर्द भी ऐसी है जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो उसे हर साल फिदिया ही देना पड़ेगा। लिहाजा एक मिस्कीन को वो 1 महीने का खर्चा देगा, चाहे वो मिस्कीन खुद भी मरीज हो, चाहे वो रोज़ा ना रख रहा हो। ये लोग जो कहते हैं ना जी फलां जो है ना वो मेरे रोज़े रख रहा है, आम तौर पर लोग कहते हैं जी फलां को मैंने पैसे दिए वो मेरे रोज़े रख रहा है। हो सकता है कि वो खुद मरीज हो, खुद ना रह सकता हो। लिहाजा मिस्कीन का होना शर्त है, ये शर्त नहीं है कि वो भी रोज़े रखता हो सकता है बीमार हो, लिहाजा महीने का खर्चा दे दें। उस कंडीशन में अगर मर्द ऐसी है कि पूरे साल रहती है और जिसकी वजह से वो रोज़े नहीं रख सकता। शेख साहब, क्या परिंदों को कैद करना और उनका कारोबार करना जायज़ है या नहीं है? देखिए, अल्लाह ताला ने ये जितना भी मखलूक़ात हैं ये सब अल्लाह ताला ने इंसान के ताबे कर दी। आपने और चीज़ों को कैद नहीं किया हुआ, भैंस को आपने कैद किया हुआ है, गाय को आपने कैद किया हुआ है, भेड़ बकरियों को आपने कैद नहीं किया हुआ। कैद किया बकरियां, ये मुर्गियां, ये भी परिंदे हैं, इनको आपने नहीं, उनके हुकूक अदा करें। हाँ, उनके हुकूक अदा करें। लिहाजा आप उसको अगर उनके हुकूक अदा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, एहसास रखते हैं, तो आप परिंदों का भी कारोबार कर सकते हैं, उनको भी अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम जाया करते थे उम्मे सुलैम की घर रज़ी अल्लाह अन्हा। उनका एक बेटा था, उसका नाम था उमैर। उसने एक परिंदा पाला हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम जाया करते थे। एक दिन वो परिंदा मर गया तो उसको छेड़ने के लिए नबी अलैहिस्सलाम उससे पूछते थे, या उमैर मा फालत हो गए, उमैर तेरे परिंदे का क्या बना? वो रोने लग जाता। इससे मुहद्दिसीन ने साबित किया है परिंदे आप पाल सकते हैं, लेकिन उनके हुकूक को अदा करते और इस चीज़ का लिहाज रखते हुए। अगर नहीं है तो फिर कोई भी चीज़ आप, चाहे वो गाय है, भैंस है, कोई भी चीज़ अगर आप पालते हैं, बांधते हैं, हक अदा नहीं करते, ये ज़्यादती, ये जुल्म है। शेख साहब, सवाल है, ज़कात देने का बेहतरीन मसरफ क्या है? क्या मदारिस वगैरह को देना बेहतर है या किसी गरीब की, बेवा की इमदाद करना बेहतर है?
دیکھیں زکوٰۃ دینے والا یہ دیکھے کہ میرے معاشرے میں اس وقت میرے پیسوں کی ضرورت زیادہ کس کو ہے. اگر مدرسہ ہے اور خوب اس کے پاس مال موجود ہے جبکہ اس کے پڑوس میں غریب رہتا ہے, مسکین رہتا ہے, اس کا زیادہ حق ہے. کوئی بیمار ہے اس کا زیادہ حق ہے. لیکن اگر ادارہ ہے اور مستحق ہے, چلانے والے لوگ بہت ہی کمزور ہیں, مسائل ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جو مصارف قرآن کریم نے بیان کیے ہیں اس وقت میری نظر میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے. اس سے بہتر ہوگا اگر آپ ادارے کی کسی جماعت کے فنڈ میں ڈال دیں گے اور معاملہ ان پہ چھوڑ دیں گے, آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. انشاءاللہ بہتری اس میں ہے. شیخ شاہین صاحب, مسجد کی دکان ہے اور ہمارے امام صاحب بہت غریب ہیں, تو کیا اس کا کرایہ امام کو دے سکتے ہیں؟ اگر انتظامیہ کرایہ خود وصول کر کے ان کا جو امامت وغیرہ یا ان کے جو وقت کے تعین کے لیے ان کا جو اجرت یا ان کا جو مشاہرہ مقرر کیا گیا ہے, یہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ انتظامیہ اپنے ہاتھوں سے اس کام, جیسے ابھی شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ہم ایک سسٹم بنا کر اس کے تحت دیں, وہی ضروریات کے جو ہے نا دیکھ کر کہ جس کو زیادہ ضرورت ہے, تو امام صاحب براہ راست اس کا دکاندار کے ساتھ ایسا لینا دینا جو ہے وہ اس کی شان کے بھی خلاف ہے. انتظامیہ بذات خود وصول کر کے اس کو, یا انتظامیہ طے کر دیتی ہے اس بات کو کہ ہمارے پاس ہوں یا نہ ہوں, آپ جو ہے نا یہ دکاندار سے اتنے پیسے لے لیا کریں, یا دکاندار کو بھی پابند کر دیتے ہیں کہ کوئی انتظامیہ کا بندہ کبھی ہوتا ہے نہیں ہوتا, تو یہ بھائی جان کو ہر وقت موجود رہتا ہے, آپ کو کوئی ضرورت کی چیز ہے یا یہ اس میں سے آپ ان سے لے سکتے ہیں, تو پھر یہ جائے. شیخ بھٹی صاحب, سوال ہے, زیر ناف بال کہاں سے کاٹنا شروع کریں گے, ناف کے نیچے سے یا ہڈی کے نیچے سے؟ یہ ہڈی سے. دیکھیں جی, آپ نے خود کہہ دیا زیر ناف, جب آپ نے کہہ دیا تو وہ زیر ناف ہی, ناف کے نیچے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور یہ قدرتی چیز ہے کہ جن بالوں کو کاٹنے کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ الگ آپ کو نظر آ جائے گی. کچھ دنوں کے بعد آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ یہ جگہ جو ہے نا یہ بار بار بالوں کے ساتھ اوپر اٹھ رہی ہے اور باقی جگہ پر نہیں ہے, بس اس جگہ کو صاف کر لینا چاہیے. سوال ہے, کیا رفع الیدین کے بغیر نماز درست ہوگی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق کریں. قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا کام ہے, کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم کام سنت کے مطابق کریں. لہذا جو بندہ نماز پڑھتا ہے رفع الیدین نہیں کرتا, یوں سمجھ لے اس نے سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی. شیخ بھٹی صاحب, جب دیوبندی 3 روزہ کے لیے نکلتے ہیں تو آپ اس کو بدعت کہتے ہیں, جب آپ ہر سال 3 روزہ جلسہ کرتے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے؟ نہیں, ہم نے کسی چیز کو بدعت نہیں کہا. ہم نے کچھ لوگوں کے کچھ کرتوت ایسے ہیں, ان کرتوتوں کی وجہ سے ان کو بدعت کہا ہے, لیکن دین کے کام کریں کون بدعت کہے گا؟ کون کہے گا؟ روزانہ نکلیں, ہمیشہ کے نکلیں, نکل ہی جائیں. کس نے منع کیا؟ کس نے منع کیا میرے بھائی؟ لیکن بات یہ کہ آپ نے کرتوت جو ہے نا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے کہ آپ نکلنے کے بعد کیا پڑھا رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں, کیا سکھلا رہے ہیں. ہم اس وجہ سے آپ کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں, ورنہ آپ نکلیں, قرآن و حدیث کی تعلیم دیں, لیں, ہمیشہ کے لیے ہمارا اتفاق ہے. یعنی آپ کا نکلنا بدعت نہیں ہے, آپ کے اندر بدعت ہے. بالکل. شیخ صاحب, سوال ہے, یا محمد کہنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں, یہ حرف ندا ہے, یہ حرف ندا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, لہذا یہ عقیدہ باطل ہے, لہذا یہ لفظ استعمال یوں نہیں کرنا چاہیے, یہ شرک ہے اور ناجائز ہے, اس سے بچنا چاہیے ورنہ عقیدہ برباد ہو جائے. شیخ صاحب, سوال ہے, قربانی کتنے دن کی جا سکتی ہے, 3 دن یا 4 دن؟ دیکھیں, واضح طور پر 4 دن کو ذکر کیا ہے. 3 دن کی قربانی کا ذکر مجھے تو کہیں بھی نہیں ملا. یہ جو صحیح مسلم کی حدیث سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لا تاکلوا لحوم الاضاحی فوق الثلاث, کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھاؤ, 3 دن کا تک یہ نہیں کھا سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک بندے نے پہلے دن قربانی کی, وہ 3 دن کھا سکتا ہے. ایک بندے نے دوسرے دن قربانی کی, وہ کتنے دن کھائے گا؟ 3 دن. نا کتنے منتے ہیں؟
اگر کھانے والے دن قربانی کے ہیں یہ دن تو اور بڑھ جاتے ہیں. ایک بندے نے قربانی کی ہے تیسرے دن, یا تو حدیث دکھلائے مجھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو جو پہلے دن قربانی کرے گا وہ 3 دن کھائے گا, جو دوسرے دن کرے گا وہ 2 دن کھائے گا, جو تیسرے دن کرے گا وہ 1 دن رہے گا. اگر نہیں ہے تو پھر آپ سن لیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو ایام التشریق ہے, ایام التشریق جو ہے ایام الذبح ہے. ایام التشریق یہ 4 دن ہیں, 4 ایام التشریق 3 ہیں اور چوتھا یوم النحر ہے. 10 دن, 10واں دن جو ہے ذی الحج کے 10واں دن یہ ہے یوم النحر. اس کے بعد جو 3 دن ہیں ایام التشریق ہیں. اس قربانی کے دن کو ایام التشریق کو ملاتے ہیں. یہ 4 دن قربانی کے ہیں اور 3 دن کی کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے. آخری 3-4 سوالات. ایک بندے کا کاروبار ہی سود کا ہے یا رشوت کا ہے, سال بعد وہ لوگوں کی افطاری کرواتا ہے, کیا اس کو ثواب ملے گا اور اس افطاری میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کے لیے بس دعا ہی کریں اللہ سے ہدایت دے. وہ افطار نہ کروائے, کچھ بھی نہ کرے, البتہ اپنے اس کام سے توبہ کرے. اگر خواب میں نبی کریم کی زیارت ہو جائے تو کیا اس بندے کی کوئی فضیلت ہے؟ دیکھیں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو سکتی ہے, احادیث سے ثابت ہے, لیکن جو کہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا پہلے اس سے انٹرویو لیا جائے گا. نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے اس کے پاس کتنا علم ہے. کیوں کہ خواب میں شیطان آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں رسول ہوں. اللہ کی نبی کی شکل میں وہ نہیں آ سکتا, لیکن وہ آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں. لہذا کیا دیکھنے والا کون ہے, وہ کیا علم رکھتا ہے, اس سے انٹرویو لیا جائے گا. شیخ صاحب سوال ہے, شرعی پردے کی وضاحت فرما دیں, کیا شادی بیاہ کے موقع پر کچھ اجازت ہے؟ کوئی اجازت نہیں, کسی موقع پر کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے. بس شریعت میں یہ ہے کہ جس جگہ پر رشتہ کرنا ہے ان کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ ایک نظر دیکھ لے, ایک نظر دیکھ لے, اس نے زندگی گزارنی ہے, بس اس کو حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ ایک نظر دیکھ لے. اتنی اجازت ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اجازت مجھے نہیں ملی. شیخ بھٹی صاحب آپ سے سوال ہے کہ ایک جگہ سے مسجد شہید کر کے دوسری جگہ پر تعمیر کر سکتے ہیں یا جس جگہ پر شہید کی گئی ہے اسی جگہ پر بنانا ضروری ہے؟ دیکھیں اگر کسی جگہ پر مسجد بنی ہے اور وہاں سے لوگ اٹھ کر چلے گئے, آبادی ختم ہو گئی, کسی اور جگہ چلے گئے ہیں, لہذا یہ کہنا اس مسجد کو یا تو وہاں رہنے دو, وہی آ کر نماز پڑھو, یا یہ کہنا کہ اس کی اتنی مٹی نکالی جائے, یہ سب غلط ہے. لہذا وہ مسجد کی جگہ تھی, اگر کسی اور جگہ آبادی منتقل ہو گئی ہے وہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے اور یہاں اس کے پیسے وہاں لگائے جا سکتے ہیں, اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ قرآن مجید کو مانتے ہیں, اور بلکہ مجھے یاد آ گیا سیدنا عمر نے جب ان کو بتایا گیا کہ کوفہ کی فلاں جگہ پر ہم نے مسجد بنائی تھی, لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں آبادی ختم ہو گئی ہے, وہاں منڈی کے پاس آبادی بڑھ گئی ہے, تو سید عمر نے فرمایا ٹھیک ہے یہ مسجد وہاں لے چلو. تو مسجد وہاں لے گئے اور وہاں مسجد بنائی, اور یہاں جو ہے نا آفس بنا دیا گیا اور منڈی کے کچھ کام شروع ہو گئے تھے. صحیح ہے. کچھ لوگ قرآن مجید کو مانتے ہیں اور احادیث کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت روایات ہیں, اس بارے میں وضاحت کر دیں. جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا, وہ منکر قرآن ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اس نے قرآن کریم کو کیسے مانا, کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے, کس نے بتایا؟ جب تک نبی علیہ السلام کی حدیث پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک قرآن پر ایمان لا ہی نہیں سکتے. نبی علیہ السلام آیا, جبریل آیا, اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ وہی لے کر آئے, یہ آیت نازل ہوئی, یہ سورت نازل ہوئی. گویا احادیث کو کے ذریعے ہم نے قرآن کو مانا ہے. قرآن کو جو مانتا ہے اور حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کا بھی منکر ہے. یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اگر ایک والد کے 5 بیٹے ہیں اور اس نے سب کی شادی کر دی اور خود ایک بیٹے کے ساتھ رہتا ہے اور جو چیز وہ بیچتا ہے یا جو اس کی آمدن ہے وہ اسی بیٹے کو دیتا ہے جس کے وہ ساتھ رہتا ہے, باقیوں کو نہیں دیتا, اس بارے میں کیا؟ دیکھیں جس بیٹے کے پاس وہ رہتا ہے اس بیٹے کو اللہ جزائے خیر دے, وہ خدمت کر رہا ہے, اس کو ثواب ملے گا, اس کو ثواب ملے گا.
لیکن اس ثواب کے عوض اگر باپ کی کمائی لیتا ہے تو اس کی زیادتی ہے. باپ کی کمائی کے مستحق سب اولاد ہیں. جب وہ دنیا سے چلا جائے گا سب میں تقسیم ہوگا. جو وہ اجر کما رہا ہے وہ الگ ہے, ثواب لیتا ہے, لیکن باپ کی کمائی کو اپنی کمائی سمجھتا ہے, یہ زیادتی ہے. تو باپ اگر اپنی خوشی سے اس بیٹے کو کچھ دیتا ہے دیکھیں جو جس کے پاس رہتا ہے یقین اس کے ساتھ اس کی خاص ہمدردیاں تو ہوتی ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو پراپرٹی ہے, وراثت ہے, اس میں سارے بیٹے شامل ہیں, ایک شامل نہیں. بہت بہت شکریہ. سبحان اللہ. آج کی